اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اللہ کے نبی یعقوب کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو متواتر انعامات کیے ہیں انہیں یاد رکھو، ان کا شکر ادا کرو، اور میں نے تم سے اپنی ذات اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے اور اپنے احکام پر عمل کرنے کا جو عہد و پیمان لیا تھا اسے لازمی پورا کرو۔ اگر تم اسے پورا کرو گے تو جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے میں بھی اسے پورا کروں گا، اور دنیا میں بھی تمہیں عمدہ زندگی اور قیامت کے دن اچھا بدلہ دے دوں گا، اور تم مجھ اکیلے ہی سے ڈرو اور میرے عہد کو ہرگز نہ توڑو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، وہ تحریف سے پہلے والی اس اصل تورات کے موافق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے۔ ڈرو اس بات سے کہ سب سے پہلے تم ہی اس کا انکار کر بیٹھو اور چاہو منصب اور سیادت کے معمولی فائدے کے لیے میری نازل کردہ آیات نہ بدلو اور میرے غضب اور میرے عذاب سے بچو۔ وَلَا تلبسوا اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، وَلَا تلبسوا الحق اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وَتَکْتُمُوا الحق اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنتُم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اور جو حق میں نے اپنے رسولوں پر نازل کیا اسے اپنی من گھڑت باتوں سے غلط ملت نہ کرو، اور تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے انہیں نہ چھپاؤ، حالانکہ ان کے برحق ہونے کا تمہیں علم بھی ہے اور یقین بھی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز کو اس کے ارکان، واجبات اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے مکمل طریقے سے ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں جو مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ نکالو، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی کرنے اور جھکنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم دوسروں کو ایمان لانے اور اچھے کام کرنے کا حکم دو اور خود اپنے آپ کو بھول کر اس سے منہ موڑ لو، حالانکہ تم تو تورات پڑھتے ہو اور اس میں موجود اللہ کے دین کی پیروی کرنے اور رسولوں کی تصدیق کرنے کے حکم کا علم بھی رکھتے ہو، تم اپنی عقل سے فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور تمہارا اس کے ساتھ رابطہ استوار ہوگا، پھر وہ تمہاری مدد و حفاظت فرمائے گا اور تم سے ہر پریشانی دور کر دے گا، اور یقیناً نماز کی ادائیگی اللہ کے فرمانبرداروں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بہت بہت بھاری اور مشکل ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور یہ فرمانبرداروں کے لیے آسان اس لیے ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کے دن اس سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ فوائد: سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود کو بھول جائے۔ صبر اور نماز عظیم ترین اموال ہیں جن سے بندہ اپنے تمام معاملات میں مدد لے سکتا ہے۔ موازنہ یا سفارش کرنے والے قیامت کے دن کسی آدمی سے عذاب دور نہیں کر سکیں گے، اس کے نیک اعمال کے سوا اسے کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ آمین۔